السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزہ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے۔ ناظرین، انسان کوئی بھی چیز کھاتا یا پیتا ہے تو بدن پر لازماً اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا اثر پڑے تو صحت اچھی ہوتی ہے اور برا اثر پڑے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو کبھی مختلف چیزوں کے کھانے سے کلیتاً یا ایک خاص مدت تک منع کیا جاتا ہے، اور کبھی بعض چیزوں کے استعمال میں کمی کا کہا جاتا ہے۔ یوں بندے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، صوموا تصیحوا، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی نقل کرتے ہیں کہ روزہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے، روزہ رکھنے سے بندے کو صحت و تندرستی اور وافر مقدار میں رزق ملتا ہے، جبکہ آخرت میں اسے بڑا ثواب ملے گا۔ ناظرین، ہمیشہ توجہ رہے کہ کوئی بھی نیک و جائز عمل اللہ رب العزت کی رضا ہی کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح روزہ بھی پرہیزگاری حاصل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی نیت سے ہی رکھیں۔ ضمناً طبی فوائد بھی مل جائیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جو شخص بیماری کے علاج کے لیے روزہ رکھے نہ کہ طلب ثواب کے لیے، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں ان کے فوائد کی طرف۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ معدے کی تکالیف میں یہ بہت مؤثر ہے، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام میں انہضام میں بھی بہتری آتی ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی نہیں رہتا۔ جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپے میں کمی ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے اور ذہن صاف رہتا ہے۔ انسولین استعمال کرنے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی کم ہو جاتی ہے۔ کھال اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے۔ اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ جسم میں جلن پیدا کرنے والے مرکبات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے روزے کے چند فوائد۔ اب روزوں کی افادیت کے بارے میں مختلف ماہرین کی آراء بھی سماعت کیجیے۔ ناظرین کرام، روزے کی افادیت کو کئی غیر مسلم اطباء بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ممالک میں مختلف امراض کے علاج کے لیے لوگوں کو گھنٹوں بھوکا رکھا جاتا ہے اور اس سے مریض پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آئیے روزے کے بارے میں چند نظریات دیکھتے ہیں۔ ایک غیر مسلم مذہبی رہنما کا کہنا ہے کہ مجھے اسلام میں رمضان کے روزوں نے بہت متاثر کیا۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ امراض کی روک تھام کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ جسمانی اور روحانی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، روزہ جگر کے لیے بے حد مفید ہے۔ جگر ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ اس کا کام غذا کو ہضم کر کے بدن میں پھیلانا اور غیر ضروری مادوں کو خارج کرنا ہے۔ ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو جگر کو فوراً کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو جگر کو بہت کم آرام ملتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک لمبے وقت تک ہم کھانے سے رک جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک مہینے تک رہتا ہے، تو اس دوران جگر کو کافی آرام ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جگر ایک مہینے میں تر و تازہ ہو کر آئندہ کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو روزے کے سائنسی فوائد کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔